السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام آج کی اچھی بات میں ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں، اور ایک موضوع کی جس پر ہمیں کافی ریکویسٹ ریسیو ہوئی کہ جی اس موضوع پر بات کی جائے، اور ہر گھر کی ہی تقریباً ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ گھریلو لڑائی جھگڑے اور ان کا حل۔ اب یہ ٹاپک تو کافی بڑا ہے، کیونکہ ہر رشتے کے اعتبار سے اپنے کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑے اور سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج انشاءاللہ ہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور گھریلو لڑائی جھگڑوں میں سب سے پہلے جو ہم ٹاپک اٹھائیں گے وہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا، یعنی آپس میں جو بھائیوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اس کی کیا ریزنز ہو سکتے ہیں، کس کس طرح کے کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں، اور ان کا سولوشن کیا ہے، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھا جائے تو انسان ان جھگڑوں سے بچ سکتا ہے، آپس میں اتفاق رہ سکتا ہے، محبتیں رہ سکتی ہیں۔ تو اس پر ڈسکس کریں گے۔ بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ اور ٹاپک بڑا الگ طرح کا ہے آج۔ ہاں جی، ہاں، بہت معاشرے کی ضرورت بھی ہے، ہاں اور اس وقت معاشرے میں یہ بہت زیادہ پایا بھی جاتا ہے۔ بالکل۔ ثاقب بھائی، آپ نے ٹاپک کے بارے میں بتایا، میرا آپ سے پہلے ایک سوال ہے۔ دو بھائیوں کا جو آپ سے رشتہ ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس کو میں اس طرح آپ کو لنک کر سکتا ہوں کہ بھائیوں کے درمیان رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کی مثال دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا، جسے بھائی چارے سے تشبیہ دی گئی۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یقیناً بھائیوں کے درمیان کیسا رشتہ ہونا چاہیے کہ جس کو مثال بنا کر پیش کیا گیا کہ آپس میں جو بھائی نہیں ہیں وہ بھی بھائیوں کی طرح رہیں۔ تو اس بات سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپس میں محبت اور الفت، اتفاق، اور سب سے اہم ترین چیز رسپیکٹ، سب سے اہم ترین چیز یہ کسی بھی رشتے میں انتہائی ضروری عمل ہے۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پر عزت، تعظیم، توقیر اور رسپیکٹ نہ رہے تو پھر وہ رشتہ نہیں رہتا۔ درست بات ہے۔ شاید ہمیں جب ہجرت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی، تو انصار اور مہاجرین کے درمیان جو رشتہ آپ نے قائم فرمایا، جن کے پاس دو زوجیں تھیں نکاح کے اندر، انہوں نے ایک کو طلاق دے کر اپنے دوسرے بھائی کے نکاح کے اندر، یہ تو بہت ہی بہت ایکسٹریم لیول سمجھنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کاروبار میں شراکت داری، سپورٹ، اگر کوئی کمزور ہے مالی طور پہ تو اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کے لیے یا تو کاروبار میں کوئی حصہ یا باغ میں کوئی حصہ دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی کس طریقے کا یہ رشتہ ہونا چاہیے اور اسے کس طرح ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے، اور اس کے اندر کیا کیا، یوں سمجھ لیجیے کہ وہ بہت اچھا لفظ اس کے لیے میں تلاش کر رہا ہوں، پاس کن کن چیزوں کا رکھا جائے۔ رشتے کا پاس مروت، کہ ایک ٹائم پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آدھی روٹی ہو تو کوشش کی جائے کہ بھئی آج میرا بھائی ہی آدھی روٹی کھا لے، اس طرح کا بھی رویہ ہم نے دیکھا۔ تو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، اور مجھے فوراً اس وقت یہ بات یاد آئی کہ یہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت کا رشتہ قائم فرمایا تھا اس وقت، اور جس طرح اس کو لے کر پھر صحابہ چلے اور انہوں نے اس کو جس طرح کی گائیڈ لائنز ملتی گئی فالو کیا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دور حاضر میں آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور کافی لوگوں سے سارا دن آپ کا تعلق رہتا ہے، سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہوں گے، اور میں بھی لوگوں سے ملتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ کیا ایسی چیز ہے جو جھگڑے کا باعث بنتی ہے ہمارے؟ یہ جھگڑے کا جو باعث بنتی ہے نا، میری نظر میں سب سے ایک اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ۔ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جب گفتگو میں بات چیت ختم ہو جاتی ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے چیزوں کو کلیئر نہیں کر پاتے، یعنی میں آپ کے بارے میں جب کسی اور سے ہی کہوں اور کسی اور سے ہی آپ کے بارے میں سنوں، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر یہ بات کلیئر نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نے نوٹ کیا کہ ہر رشتے کے اندر خرابی کا جو باعث بنتی ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ میں صرف آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہ جو محبتوں کا چور ہوتا ہے نا،
جو اس کے ساتھ رہ کے اس کی بات بتا کے اس کی محبت لے لی, آپ کے پاس آئے گا تو میری بات بتا کے آپ کی محبت سمیٹ لی. ایسا شخص آپ ایک مرتبہ اگر آن اسپاٹ اس کو روکیں, بھائی جان ایک منٹ بلال یار یہ فلاں آدمی میرے پاس آیا نام لے کے, یہ تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے, یہ بات صحیح ہے, آپ یقین جانیے ناظرین دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی. زیادہ تر ہمارے ہاں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں بہت, پھر جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ گمان میں پڑ جاتے ہیں, ہر چیز کو لنک کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ صاحب معاملہ سے خود بات کر لیں آدھے سے زیادہ مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. جو آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ نے جیسے 2 مثالیں دی تھی, وہ مجھے ایک مثال اس میں ایڈ کر دیتا ہوں, حالانکہ ضرورت تو نہیں ہے لیکن وہ میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے سوچا بول دوں. ایک جگہ عرشی سنیما تھا, اس میں آگ لگی, تو ایک چوک سے دوسرے چوک تک جب وہ بات پہنچی تو عرشی سنیما سے 80 سنیما ہو گئے تھے, 80 سنیما چل گئے, جسے چائنیز وسپر بھی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں بہت زیادہ گمانوں سے بچو, کہ بہت زیادہ گمان گمراہی ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر کروں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے. اور سورہ حجرات میں بھی اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق جو پوری آیہ مبارکہ ہے, تو اس میں آخر میں یہ علی ما فعلتم نادمین, کہ پہلے تحقیق کر لو, ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے. تو ہم اگر بہت زیادہ گمان چھوڑ دیں نا ثاقب بھائی, اگر بدگمانی تو ویسے ہی گناہ ہے, اگر آپ نے کسی کے لیے کچھ سنا ہے, کسی نے آ کے کہا ہے, تو آپ اس سے کلیئر کریں. اور اگر وہ آپ کا سگا بھائی ہے, اس کا سب سے بہترین ہماری لاسٹ ویڈیو میں جو ہم نے تذکرہ کیا تھا نا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کے فوائد, تو جب ایک دسترخوان لگتا ہے تو دلوں میں محبتیں بھی ہوتی ہیں, پھر آپ ایک ہی دسترخوان کے اوپر ڈسکشنز بھی کر لیتے ہیں, تو وہ جو کمیونیکیشن گیپ آنا ہوتا ہے نا وہ اس سے پیدا نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ ہم وہ جو ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے نا, اگر فرینکنس بھی ہو نا تو ہم اس رسپیکٹ کے رشتے کو بیک فٹ پہ ڈال دیتے ہیں, پیچھے ڈال دیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ میں جیسے بڑا بھائی ہوں یا آپ ہیں, آپ سے کوئی چھوٹا ہوگا, اگر آپ کی اس سے فرینکنس ہے تو وہ فرینکنس کا ایک لیول اس چھوٹے کو معلوم ہونا چاہیے اور بڑے کو اس لیول کو برقرار رکھنا چاہیے. 2 طرفہ معاملہ ہے, میں بڑا ہوں تو مجھے وہ لیول معلوم ہو, اور چھوٹا ہے تو اسے یہ پتا ہو کہ دس از دا بارڈر لائن, بالکل یہ مجھے کراس نہیں کرنی ہے. فرینکنس اپنی جگہ ہوتی ہے, سب ہوتی ہے. اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف. ہم نے بہت کوشش کیا ہے, دیکھیں ہمارا کام یہ ہوتا ہے, ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم مختصر وقت میں کچھ پہلوؤں کو لیں جو ہمارے دور حاضر اور معاشرے میں موجود ہیں, اور ہم ان کو پہلے ہم پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کے حل کی طرف چلیں. تو میں چاہوں گا ثاقب بھائی اب ذرا حل کا آغاز کرتے ہیں کہ اب اس کو سیٹل کیسے کیا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر فرد نگہبان ہے اور اسے اپنے ماتحت افراد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے. یہ پہلا حل یہی ہے کہ انسان انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے جو بھی بیچ میں فیصلہ کرنے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے جو بات فرمائی نا میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. اتھارٹی چیلنج نہ کریں. بالکل. پھٹوں میں, لڑائی جھگڑوں میں, بڑا عامیانہ لفظ میں نے استعمال کیا, بنیادی وجہ اتھارٹی چیلنج کی ہوتی. مثال کے طور پہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھائی یہ فلاں کام جو ہے نا وہ اس طرح کر لو. بڑے بھائی کی عمر ہے لیٹس سپوز 35 سال, چھوٹے بھائی کی عمر ہے 30 سال 28 سال. چھوٹا کہے گا کہ بھائی میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. بڑا کہتا ہے کہ بھائی میری بات مان لو, میرے تجربے کو مان لو, فائدہ لے لو, اس کام کو کر لو, نہیں ہوگا کچھ. اچھا فار انسٹنس وہ کام ہو گیا, بڑے بھائی کی بات مان لی گئی. اب یہ کام گھر والوں کا ہے کہ وہ اگر بڑوں نے بات مان لی اور اس پہ عمل کر لیا گیا تو چھوٹا اگر اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے آگے بڑھے گا, کوئی ایسا اقدام کرے تو اسے روک دیا جائے. میرے پاس بہت سارے, معذرت میں نے بات کاٹی, بہت سارے ایسے لڑائی جھگڑے میرے پاس کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جہاں پہ یقین کریں کچھ دن پہلے کچھ فرد آئے تھے, وہ کہنے لگے یار ہم نے اپنے بھائی کو ساتھ رکھا,
ٹھیک ہے جی, اور کاروبار میں ساتھ رکھا. اب ہوا کیا کہ ان بھائی صاحب نے بھائی کے کاروبار میں سے ہی ڈنڈی مارنا شروع کر دی, ٹھیک ہے نا, اور حالانکہ کاروبار کا حصہ تھا لیکن اس میں ڈنڈی مارنا شروع کی, پرچیزنگ کیونکہ ان کے ہاتھ میں تھی, اور بہت سارے معاملات اس کے بگڑنا شروع ہو گئے. اب وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ انتہائی پریشان ہے کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا, کہ سب کچھ جیب سے جا چکا ہے, پیسے کو محتاج ہو گئے. ایک تو اب یہ معاملہ جو ہے نا, یعنی کہ دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا, آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر کے اس پہ احسان کرتے ہیں اور سامنے والا شخص اس احسان کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے, یہ بھی بڑے مسائل ہیں. اور جو آپ نے بھی بات کہی نا, اس میں دیکھیں ایک لیول تو آپ نے نظریہ پیش کیا, ایک نظریہ میرا بھی ہے. عمومی طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اتھارٹی چیلنج کرنے والی بات آپ نے کہی نا, کہ بسا اوقات بڑے چھوٹوں کو وہ اتھارٹی دے ہی نہیں پا رہے ہوتے, یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں یہ نہیں رہتا جو انہوں نے شروع میں ذکر کیا, بھائی یہ بھی بڑا ہو رہا ہے, یہ بھی بڑا. دیکھیں یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس پر ہمیں ذرا سوچنا بھی چاہیے. تو پہلی چیز, رشتوں کو عزت دیں, چھوٹے کو اس کے حساب سے عزت دیں, چھوٹے بڑوں کو عزت دیں اور انہیں بڑا سمجھیں, بڑا مانیں. آپ چھوٹوں پہ شفقت کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹوں پر شفقت کرو, بڑوں کا ادب کرو. ہمارے دین اسلام کی بنیادی اخلاقیات میں سے عفو درگزر, اگنور کرنے کی عادت اپنائیں. کوشش کریں اگر کسی ایک لمحے, کسی ایک موقع پہ کسی چیز سے آپ کے پیچھے ہٹنے سے چھوٹوں کو خوشی ملتی ہے یا بڑوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا آپ کا گھر میں کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے, تو وقتی طور پہ یا سم ٹائمز اپنی خواہشات کو پیچھے کر ایک بہت بڑے فائدے کے لیے یا بہت سے لوگوں کی اگر خوشی اس سے جڑی ہے, اس خوشی کو لوگوں کو محسوس کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتوں سے نوازے گا. میں بھی نیت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کروں گا. اگر گفتگو کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں اگلے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. ویسے ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے, ابھی بھائی بھائی کا رشتہ تھا, ہم اس کے پارٹس بنانے کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. آپ مزید ہمیں ٹاپکس بھیج سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ اچھی بات 72@gmail.com, یہ آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا. میں آپ کے لیے اسپیلنگ بھی کر دیتا ہوں, ACHIBAAT72@gmail.com. آپ ہم سے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, دینی دنیاوی, کیونکہ ثاقب بھائی کا اور میرا ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ دینی اور دنیاوی تو دونوں طریقے سے الحمدللہ ہمیں اللہ نے تجربات دیے ہیں اور ہم دنیاوی طور پہ بھی اپنے اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں, جابس کرتے ہیں. تو آپ کسی بھی حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ول ٹرائی ٹو رسپونڈ یو آن ٹائم. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. زندگی بخیر و عافیت. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا خیال رکھیں, اپنے خیالوں کا خیال رکھیں اور ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھیں. نہیں, ہم خیال ہی نہیں, اپنے خیالوں کا خیال رکھیں اور ان کا بھی خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. ہم خیال آ گئے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.